بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. کہ کون سا انسان سونا ہے، کون سا انسان سونا ہے. حسن اور قبو عربی میں دو لفظ ہیں. حسن کے معنی ہے خوبصورتی اور لفظ حسین اسی سے ہے جس کے معنی ہے خوبصورت. حسن کی ضد ہے قبو جس کے معنی ہے بدصورتی، اور اسی سے قبیح ہے جس کے معنی ہے بدصورت. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کاریگر نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے وہ کام اس سے ہو جائے تو حسین ورنہ قبیح. مثلاً وزیر آباد کے بعد چاقو ایسے نکمے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ قلم بنانے کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں تو یہ قبیح ہیں. ایک گھوڑا اگر بظاہر موٹا تازہ ہو لیکن چلنے میں سست ہو تو وہ قبیح ہے. بعض دبلے پتلے گھوڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، یہ حسین ہیں. غرض ہر چیز کے حسن اور قبو کا مدار اس کے بنانے والے کی غرض پر ہے. اگر وہ غرض پوری ہو رہی ہے تو حسین ورنہ قبیح. مثلاً بھینس دودھ پینے کے لیے ہے. اگر بھینس بظاہر بڑی خوبصورت ہے مگر دودھ نہیں دیتی تو وہ مالک کے لیے بالکل بیکار ہے، وہ حسین نہیں قبیح ہے. انسان کو بھی اپنے آپ کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے. اردو کی ایک ضرب المثل اس شعر میں بیان کی گئی ہے کہ سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا. سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا. سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. پنجابی میں بھی ایسے ہی ایک ضرب المثل ہے کہ کم پیارا ہوندا ہے، چم پیارا نہیں ہوندا. اگر صورت کے لحاظ سے ایک شخص بڑا خوبصورت ہو لیکن اس کا کردار اچھا نہیں، محلے والے نالاں ہیں، تو وہ حقیقت میں بدصورت ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص کو لیجئے جو خوبصورت نہیں. اس کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص کو لیجئے جو خوبصورت نہیں لیکن مرنجا مرنج ہے، محلے میں ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، یہ شخص حقیقت میں حسین ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں اگر ماں باپ بناتے تو کوئی بے اولاد نہ ہوتا. بعض غربت کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ ان کی اور اولاد نہ ہو. پہلی اولاد کی تربیت کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہ بعض دیگرے بچے عطا فرماتے رہتے ہیں. بعض اولاد کو ترستے ہیں، سب پاپڑ پھیلتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے، اے اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انسانوں کو جو بنایا ہے صرف اپنی بندی کے لیے. انسان کی پیدائش کی غرض کسی اللہ والے نے فارسی کے ایک شعر میں یوں بیان کی ہے، بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. قرآن مجید بندی کا پروگرام بتلاتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہے. الحمدللہ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دونوں محفوظ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، تاکہ جو کھڑے ہیں وہ اپنے آپ کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا سکیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں ہیں کتاب اللہ قرآن مجید اور حضور اور رسول اللہ کی سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مسلمان نوجوان عبادت سے جی چراتے ہیں وہ اس جہان میں نہ ہی آتے تو بہتر تھا۔ میں ان کے متعلق کہا کرتا ہوں، کاش ان کی مائیں نہ ہی جنتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بدصورت ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ سیاہ اور ہونٹ موٹے تھے، بال گھنگریالے تھے، ایک کافر کو غلام تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا، لیکن عبدیت میں ان کا مقام بہت اونچا۔ وہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن تھے، اور مؤذنین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ یہ اذان دینے والے لوگ قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صورت یا کپڑوں کی خوبصورتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس غرض کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اگر وہ پوری ہو رہی ہے تو ہم اس کے ہاں خوبصورت ہیں، ورنہ بدصورت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سونا بننے کا طریقہ بھی ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ یہ بلے میوہ زمیوہ رنگیرت، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ انسان جس فن میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی تدبیر فقط یہ ہے اس فن کے کامل کی صحبت میں مدت مدید تک اپنے آپ کو بٹھانے کے بعد یہ بھی درجہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ کامل کچھ زبانی ہدایت دیتا ہے، کچھ اپنے عمل سے سکھاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ہے، کوئی عالم دین، آپ کو یہ کمال اسی قاعدے کے تحت حاصل ہوا۔ کسب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔